والی نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا، 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 آزادار ہی رہنا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین، صراط مستقیم کے موضوع پر آپ کی بہت ہی معتبر سماعتوں کے حوالے سے یہ خمسہ مجالس کانو در میں، جس کی یہ آخری مجلس ہے، آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرات، یہ خوشخبری آپ حضرات کے لیے بہت باعث اطمینان ہوگی کہ امریکہ اور 5 ملکوں کے مقابل میں ایران سے جو مفاہمت ہو گئی ہے، یہ نہ صرف یہ کہ شیعیت کی جیت ہے، پوری قوم کی جیت ہے، مذہب اہل بیت کی جیت ہے۔ آپ حضرات اس جیت سے اور اس مفاہمت سے خوش ہو کے ایک بلندتر صلوات پڑھ دیں میرا محمد و آل محمد۔ حضرات، ہم دعا گو ہیں کہ اہل بیت کا خالق بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ سب کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ ان خمسہ مجالس کے انعقاد میں دامِ درم قدم سخن جس نے بھی جس طرح سے اعانت کی ہے، توجہ دی ہے، پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا کرتے ہوئے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ کے قصبے کا جو مشہور پروگرام ہے 22، 23، 24 سفر کا، ظاہر ہے کہ وہ پورے گجرات کا ایک نمائندہ پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں میں ابھی سے قوم کے نوجوانوں کی خاطر اس پروگرام کے سلسلے میں توفیقات میں اضافے کی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار
قوم کے نوجوانوں کو اس پروگرام کو بہت ہی کامیاب بنانے کے لیے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اس کا ندر کے وہ 17 افراد مرحومین کہ جن کے توسط سے شیعت کی بنیاد یہاں پڑی، حق ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا جائے۔ سب مل کے ایک بلند تر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بات جہاں پر چھوڑ دی تھی کل فوراً وہیں سے رب دینا چاہتا ہوں آج کی مجلس کا۔ کل بات یہاں پر آ کے رک گئی تھی کہ ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں صراط مستقیم سے، علی کی ولایت سے، علی کی محبت سے ضرور ضرور بہکاؤں گا تیرے بندوں کو۔ تو اللہ نے یہ کہا تھا، اچھا ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں چاروں سمتوں سے بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ ابلیس صراط مستقیم سے بہکاوے میں آ کر جو بہک جائے گا ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ اتنی گفتگو جو ہے وہ جنت میں رہ کے کر رہا ہے ابلیس پروردگار عالم سے۔ آدم ابھی جنت میں ہے، حوا جنت میں ہے، ابلیس جنت میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے بزم ملائکہ سے نکال دیا گیا۔ وہ جو فرشتوں کی صحبت اسے حاصل تھی وہ اب صحبت حاصل نہیں رہی۔ حالانکہ وہ اگر آدم کے سامنے سجدہ کر لیتا اور کہہ دیتا بخن بخن لکا یا آدم، تو اس کی عزت بچ جاتی، اس لیے کہ خدا نیت پر سزا نہیں دیتا، ظاہری عمل پر سزا دیتا ہے۔ نئی نیت تھی اس کو کہ وہ مانے ایکسپٹ کرے، تو خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ نیت پر سزا نہیں دیتا، جزا تو دیتا ہے، سزا نہیں دیتا۔ تو وہ بہت ایزی آپشن تھا اس کے لیے کہ وہ کہہ دیتا بخن بخن لکا یا آدم۔ تو ابلیس یہ اتنا اچھا فارمولا تھا تو انہیں اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ کہ میں منافق بننا اپنے لیے گوارا نہیں کر سکتا، ملعون تو بن سکتا ہوں، منافق نہیں بن سکتا۔ تو بہرحال بزم ملک سے نکال دیا گیا۔ اب سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ، آیت نمبر 120۔ یہ مسلسل آیتیں ہیں جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ نہیں، اس سے پہلے ایک آیت پڑھوں، سورہ طٰہٰ 20واں سورہ آیت نمبر 120۔ یہ ساری باتیں ہو گئیں سجدے وجدے والی۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو اور جو چاہے کھاؤ پیو، مگر دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اپنا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ آیت کو پھر سنیں، سورہ طٰہٰ 20واں سورہ ہے، آیت نمبر 120 ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو۔ آج مسلمان
اور ان کے علماء، مولوی، مجتہدین، ان کے نام نہاد امام اور ان کے ساری اتھارٹیز یہ تلاش کر رہی ہیں کہ جب آدم و حوا کی شادی ہوئی تھی تو نکاح کس نے پڑھا تھا، انکاح تو کس نے کہا تھا، قبل تو کس نے کہا تھا. اور اب تک مسلمانوں کو کسی کتاب میں وہ مولوی صاحب نہیں ملے کہ آدم حوا کی طرف سے کس نے انکاح تو کہا، آدم کی طرف سے کس نے قبل تو کہا. دیکھیے قرآن کو کافی کہہ کے اہل بیت کو چھوڑنے کی سزا یہ ملی کہ صاف آیت میں جو الفاظ ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. بھائی آپ کو وہ مولوی تلاش کرنے کی کیا ضرورت، انکاح تو اور قبل تو کا صیغہ آدم و حوا کی شادی کے سلسلے میں تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آیت کو غور سے کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت میں تو یہ ہے کہ وَيَا آدم اسکن انتا وزوجک الجنتا، اللہ کہہ رہا ہے اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو. تو جب خدا نے حوا کو آدم کی زوجہ کہہ دیا تو اس کا کہہ دینا کافی ہے. غور کر رہے ہیں بھیا؟ جو لوگ بہت آرام سے سننا چاہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ سبحان اللہ کہنے کے لیے ارادہ کرنا، پھیپھڑے پر لوڈ، لبوں کو جنبش، زبان کو حرکت، تب جا کے سبحان اللہ جیسا تسبیح کا کلمہ نکلے گا. تو ثواب جو ہے بغیر محنت کے نہیں ملتا. تو جن لوگوں نے صلوات سبحان اللہ نہیں کہا ہے، اب ہم پیش نماز بھی ہیں اور عدالت ضروری ہوتی ہے. عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کے ثواب کا بیلنس برابر رہے. تو جن لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہا ہے وہ ذرا صلوات پڑھ کے، بلکہ آپ لوگ بھی سب صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. شکریہ. دیکھیے مزاح المومنین بھی تو عبادت ہے نا بھائی. شکریہ آپ حضرات کی توجہات کا. تو اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو. جب اس سپر اتھارٹی نے، اس خدا نے حوا کو آدم کی زوجہ کہہ دیا تو اس کا زوجہ کہہ دینا کافی ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ مولانا کا تو قبل تو کہیں تو زوجہ، مولانا وہ تو مولا ہے پوری کائنات کا، اس نے جب کہہ دیا تو پھر بس کافی ہے. حوا آدم کی زوجہ ہو گئیں. تو انکاح تو قبل تو نہ دیکھو، بلکہ اگر تلاش کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ اس وقت جب حوا آدم کی زوجہ بنی تو مہر ضروری ہے. مہر کیا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت جنت میں نہ روپیہ تھا، نہ ٹکا تھا، نہ ڈالر تھا، نہ پاؤنڈ تھا، نہ ریال تھا، نہ سونا، نہ چاندی، نہ ہیرے، نہ جواہرات. یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں. جنت میں یہ سب کچھ نہیں تھا. تو حوا جب زوجہ بنی ہے آدم کی تو آدم کی طرف سے مہر کیا تھا؟ مہر تو ادا کرنا ضروری ہے. آدم پریشان تھے کہ ایک مرتبہ اشارہ قدرت ہوا کہ دیکھو بغیر مہر کے حوا تمہاری زوجہ نہیں بنے گی. تو محمد و آل محمد پر صلوات پڑھو، یہی تمہاری شادی کا مہر ہے. تو آدم و حوا کی جب شادی ہوئی تو مہر کیا تھا؟ محمد و آل محمد پر صلوات. اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا دانہ نہ کھانا، یہ تمہارے لیے حرام ہے. بہت سارے درخت تھے اس میں، جنت کی نعمتوں میں درخت بھی ہیں. سیب کا درخت ہے، انار کا درخت ہے، گندم کا درخت ہے، جیسے نہریں ہیں، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے. پوری ایک نہر ہے. سورہ اعراف 7واں سورہ آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ شہد کی بھی ایک نہر ہے. یہاں تو اوریجنل فریش شہد کے لیے پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، تب بھی کلو 2 کلو نہیں مل پاتی. وہاں جب جنت میں جائیں گے تو پیور شہد، جنتی شہد آپ استعمال کیجئے گا. اور یہاں تو پانی میں دودھ ملایا جا رہا ہے صاحب، وہاں دودھ کی نہر ہوگی، فریش دودھ بالکل.
ہے نا. اور یہاں تو پاپڑ بیل کے پانی کو آپ فلٹر کرتے ہیں تب بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے. وہاں حوض کوثر اس کا پانی کتنا فلٹر ہوگا, کتنا فریش ہوگا, جس کے ساقی مولائے کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب ہوں گے. تو اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو, کوئی پابندی نہیں ہے, چاہے اتنا سیب کھاؤ, چاہے اتنا انار کھاؤ, چاہے اتنا دودھ پیو, چاہے اتنا شہد کھاؤ. ایک پابندی ہے, اس درخت کا دانہ نہ کھانا, اس لیے کہ یہ اہل بیت سے مخصوص ہے. وَنَّا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ہے, جناب آدم نبی ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں, تو پابندی ہے تو پھر ماننا ہے. لیکن اب سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ آیت نمبر 121, فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ. شیطان نے آن کر آدم کے پاس وسوسہ ڈالا. قَالَ يَا آدم, کہا اے آدم کیا میں اس درخت کا پتہ بتاؤں جس درخت کے دانے کو جو بھی کھا لے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو جناب آدم نے کہا کہ جس درخت کا دانہ اللہ نے مجھ پر حرام قرار دیا ہے, وہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ کہنے والے کہ اس کو کھا لو گے تو تم کبھی موت نہیں آئے گی. شیطان نے وسوسہ ڈالا. فوسوس الیہ الشیطان, شیطان نے وسوسہ ڈالا, کہ جو درخت تمہارے لیے حرام تھا آدم وہ حلال ہو گیا. دیکھیں, سجدہ نہیں کیا, اللہ کی بات نہیں مانی, تو اللہ نے ابلیس کو ابلیس کہہ کے مخاطب کیا. سورہ صاد 38واں سورہ آیت نمبر 75, ما مناکا, قال یا ابلیس ما مناکا, اے ابلیس یہ بتا تجھے کس شے نے سجدہ کرنے سے روکا. اللہ نے یہ نہیں کہا اے شیطان یہ بتا, ابلیس یہ بتا, اس لیے کہ شیطان نام نہیں ہے, صفت بد ہے. سجدہ نہ کرنے پر اللہ نے ابلیس کو شیطان نہیں کہا, ملعون بنا دیا, رجیم بنا دیا, بزم ملک سے نکال دیا, لعنتی قرار دے دیا, مگر شیطان نہیں کہا. لیکن اب یہی ابلیس جب آدم کے پاس آن کر اپنی مرضی سے خدا کے حرام کو حلال کر رہا ہے تو خدا اسے شیطان کہہ رہا ہے. تو اب قرآن سے کسوٹی ملی, مجھے نہیں معلوم کہ اشارہ کتنا سمجھیں گے, مگر مجھے کوئی بہت محنت نہیں پڑنا ہے, اطمینان ہے کہ اشارہ آپ سمجھ لیں گے. تو قرآن سے کسوٹی ملی کہ اب جو بھی جب بھی جس زمانے میں بھی خدا کے حلال کو حرام کرے, خدا کے حرام کو حلال کرے, وہ وقت کا شیطان ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد وآل محمد. اس نے اپنی مرضی سے حرام خدا کو حلال کرنے کی کوشش کی, تو اب وہاں شیطان کا لفظ آ گیا. فوسوس الیہ الشیطان, یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ابلیس نے وسوسہ ڈالا, اس لیے کہ حرام خدا کو حلال کرنے والا, حلال خدا کو حرام کرنے والا شیطان ہوتا ہے. شیطان کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا, شیطان کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا. اب بزرگان محترم آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ آدم نے کہا کہ ابلیس میرے پاس سے دور ہو جا, تو کون ہوتا ہے؟ وہ خدا جس نے حرام کیا ہے,
حلال بتانے والا. ابلیس نے کہا یار یہ تو نہیں آ رہے میرے پھندے میں آدم. وہ آیا حضرت حوا کے پاس، حضرت آدم کی زوجہ حضرت حوا کے پاس. کہا حوا دیکھو وہ دانہ جو اللہ نے تم دونوں کے لیے حرام قرار دیا تھا وہ اب ہو گیا ہے حلال، اور اگر تم اپنے شوہر آدم سے پہلے کھا لو گی تو اپنے شوہر پر حاکم ہو جاؤ گی، حکومت کرو گی. اگر پہلے کھا لیا، بھائی وہاں تو دانہ کھا کے حکومت کر رہی ہے، یہاں تو پوری دنیا میں بغیر دانہ کھائے ہوئے ہر گھر میں شوہر پر زوجہ کی حکومت ہے. صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد وآل محمد. سارا مشورہ زوجہ سے، ساری بات زوجہ سے، کوئی کسی سے نہ ڈرے، زوجہ سے ڈر رہا ہے. تو اے حوا اگر تم اپنے شوہر سے پہلے وہ دانہ جو حرام تھا اور اب حلال ہو گیا ہے کھا لو گی تو اپنے شوہر پر حاکم ہو جاؤ گی. وہ عورت ناقص العقل ہے. دیکھیے آدم کا تو برین بالکل سادہ تھا، سمپل تھا، اور جب روح ڈالی گئی تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ جبریل ذرا جسے مجھے نبی بنانا ہے خلیفہ، اس آدم کے پاس 3 چیزیں لے کے جاؤ، مگر چوائز انہی پہ چھوڑ دو، انتخاب وہی آدم کرے گا. عقل، دین، حیا. اللہ کی جانب سے جبریل آدم کے پاس یہ 3 چیز کے لے کے آئے، دین، عقل، حیا. کہا اے آدم یہ 3 چیزیں اللہ نے دی ہیں، 2 چیز واپس کرنا ہے، 1 چیز لینا ہے. یہ آپ کی مینٹلی ایکسرسائز پہ ہے کہ آپ چوائس کیا کرتے ہیں. تو جناب آدم نے اچھا یہ عقل ہے، یہ دین ہے، یہ حیا ہے. تو جناب آدم نے عقل کو لے لیا کہ بھائی جبریل یہ دین اور حیا میں واپس کر رہا ہوں. کہ ٹھیک ہے آدم میں لے جا رہا ہوں، مگر تم نے یہ انتخاب عقل کا کیوں کیا؟ کہ عقل کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ جہاں عقل ہوگی وہاں خود بخود دین بھی ہوگا، حیا بھی ہوگی. دیکھیں اللہ نے فرشتوں کو صرف عقل دی ہے، جذبات نہیں دیے ہیں. حیوان کو صرف جذبات دیے، عقل نہیں دی. انسان کو عقل بھی دی، جذبات بھی دیے. اب اگر جذبات پر عقل کا کنٹرول ہو تو انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، یہ کنٹرول ختم ہو جائے تو حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. غور کرنے میں محترم بھائی پیغام پہنچ رہا ہے، آخری مجلس میں پیغام ہے، میسج ہے، نصیحت ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. ہر مجلس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر رہا ہے، مگر آج خاص طور سے کچھ خصوصی نصیحتیں اور کچھ وعظ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، تو اسے آپ پوری فراخ دلی سے سماعت فرماتے رہیں. جناب آدم اور حوا جنت میں رہ رہے ہیں. قرآن میں لفظیں ہیں فَأَكَلَا مِنْهَا، وہ شجر ممنوعہ جو حرام تھا. حوا نے ابلیس کے مس گائیڈ کرنے سے تو کھایا ہی، وہ اپنے شوہر حضرت آدم کو بھی کھلا ہی دیا. فَأَكَلَا مِنْهَا تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے کھا لیا. اور جب دونوں نے کھا لیا تو تینوں جنت سے اب نکال دیے گئے، تینوں جنت سے اب نکال دیے گئے. آدم بھی، حوا بھی، ابلیس بھی. آدم جو زمین جنت سے اتارے گئے وہ ہندوستان ہی تھا، کوہ سرندب پہ اتارے گئے. حوا جدہ میں اتاری گئی، آج اسی لیے جدہ اسے کہتے ہیں سعودی عربیہ کا جو بندرگاہ ہے، شہر ہے بڑا مشہور. ابلیس بھی نکال دیا گیا جنت سے، زمین پہ آ گیا.
اب دیکھتا ہوں ایک شعر پڑھوں اور آپ کے موڈ کو ذرا چیک کروں. ابھی میں نے موڈ ہی نہیں چیک کیا آپ کا نا, ابھی تو ایک تمہید تھی. تو اب میں شروع کرنا چاہتا ہوں, تو ذرا اس شعر سے چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے حوصلے میں اس وقت آپ ہیں. ماشاءاللہ بڑا حوصلہ دیا آپ نے, اور بہت ہی ہمت سے, اور بہت ہی میرے آپ شکریہ کے مستحق ہیں. اور میری دعا ہے کہ اہل بیت کا خالق آپ کو بہت اچھا رکھے. اور میں یہ دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ مولا کا صدقہ ہے, میری دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت متقی پرہیزگار ہوں, شاید اس کا سبب یہ ہے کہ میں کئی بار چاردہ معصومین کا زائر ہوں اور ذاکر اہل بیت ہوں. اور ظاہر ہے کہ جب منبر پر دعا کی جائے, وہ بھی معصومین کی موجودگی میں فرش عزا پر, تو اس کے قبول ہونے میں پھر کوئی شک رہ جاتا ہے. تو جتنے بھی میرے نوجوان بھائی ہیں, بزرگ ہیں, ان کی جو بھی حاجتیں ہیں فرش عزائے سید الشہداء کے صدقے میں پوری ہو, اور آپ کے کاروبار میں برکت ہو, اور آپ سب کو خدا تمام بیماریوں سے, امراض سے, بلاؤں سے محفوظ رکھے. مگر اب یہ شعر جو ہے مجھے چیک کرنے کے لیے ہے کہ میں آپ کو چیک کروں کہ آپ کتنا اس وقت موڈ بنائے ہوئے ہیں. دیکھیں, عجیب بات ہے کہ ایک پل میں چھن گئی آدم سے صدیوں کی بہشت. دوسرا مصرع یہی چیک کرنے کے لیے ہے, اور اسی پر مجھے اپنی تقریر کے حساب کو آگے بڑھانا ہے کہ آپ کس موڈ سے سننا چاہتے ہیں, ہے نا. ایک پل میں چھن گئی آدم سے صدیوں کی بہشت, اور ایک لمحے میں حر جنت بنا کر لے گیا. توجہ ہے نا جانے محترم, صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد وآل محمد. ایک پل میں چھن گئی آدم سے صدیوں کی بہشت, اور ایک لمحے میں حر جنت بنا کر لے گیا. اصحاب حسینی کا کوئی مقابلہ ہے؟ حر اصحاب حسینی میں شامل ہو گیا. اصحاب حسینی کا کوئی مقابلہ ہے؟ حبیب, جان, بریر, مسلم بن اوسجا, ان لوگوں کا کوئی مقابلہ ہے اصحاب رسول سے؟ اصحاب رسول تو وہ ہیں جن کے لیے قرآن سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. میرے حبیب, یہ تمہارے اصحاب ہیں جو تمہیں حالت نماز میں کوئی تجارت کا قیمتی سامان بکنے آتا ہے تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو خدا فرضی بات تو نہیں کرے گا نا؟ نہیں, موڈ نہیں بنا ہے. اچھا تو چلیں, جو موڈ ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں, تبلیغی پر خالص. تو لیکن اب یہاں یہ بات مکمل کر لوں, آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ آپ تبلیغی گفتگو سنیں, تو میں اس پہ آ رہا ہوں. بھائی خدا فرضی باتیں تو نہیں کرتا. سورہ جمعہ میں یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. میرے حبیب, یہ تمہارے اصحاب ہیں جو تمہیں حالت نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو وہ اصحاب رسول ہیں جو رسول کو حالت نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ اصحاب حسین ہیں جو سینے پر تیر رو کے نماز کو قائم کراتے ہیں. کوئی مقابلہ ہے اصحاب رسول اور اصحاب حسین کا؟ میں 4 مصرے سناؤں, ایک ربائی پیش کروں کہ کہاں آل احمد, کہاں یہ صحابہ, کہاں آل احمد, کہاں یہ صحابہ, کہاں لینے والے, کہاں دینے والے. کہاں آل احمد, کہاں یہ صحابہ, کہاں لینے والے, کہاں دینے والے. اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ, کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے. توجہ ہے ذہن محترم. شکریہ آپ حضرات کے توجہات کا. بزرگان محترم, تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں,
اس خصوصی گفتگو کو. آدم نے دانہ کھا لیا اس درخت کا جو حرام تھا. اسی آدم سے ہم آدمی ہیں. بابا آدم ہمارے لیے بابا آدم کہے جاتے ہیں. آدم حالانکہ ایک حقیقت یاد رکھیے گا کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں ظاہر میں آدم کا بیٹا ہوں, باطن میں آدم کا بھی باپ ہوں, اس لیے کہ ابو تراب ہوں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو سب کے بابا آدم آدم ہیں, مگر علی کے لیے بابا آدم نہیں ہے, تو آدم کے بھی باپ ہیں, اس لیے کہ ابو تراب ہیں. ارے انہوں ہی نے تو مٹی ہی گودھی تھی آدم کی. غور فرما رہے ہیں محترم؟ تو بہرحال وہ شجر ممنوعہ کا دانہ بڑی توجہ سے دیکھیں. یہ ڈوز جو میں دینے جا رہا ہوں آپ کے توسط سے جن کو ضرورت ہے, وہ یہ نہیں کہ پورے سال بھر کام دینے والا یہ ڈوز ہے, پوری زندگی پوری لائف یہ ڈوز جو ہے وہ کام دے گا جو پیش کرنے جا رہا ہوں. اور پوری توجہ سے اور پوری سنجیدگی سے, جیسا کہ آپ سننے کے عادی ہیں, سن لیا تو میرا آپ کے ہاں کان ادھر آنا سوارت ہو جائے گا. میرا آنا بھی خود ایک مسئلہ ہوتا ہے. اتنا زیادہ پورے ورلڈ لیول پر فون کھینچاتا نہیں, مولانا یہاں آئیے وہاں آئیے, کہاں جائیں, یہ ایک قبر کا خطرہ کہاں کہاں, یہ ایک قبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے, تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے. تو بھائی کہیں جائیں گے نا ذکر محمد و آل محمد کرنے, جہاں شہزادی کا اشارہ ہوگا. ہمارا کوئی اپنا فیصلہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ عزاداری کی فاؤنڈر کا نام ہے زینب, عزاداری کی نگران اعلیٰ کا نام ہے فاطمہ زہرا, عزاداری کے محافظ کا نام ہے پروردگار عالم. تو جیسا اشارہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ عزاداری پر ہم نے کوئی تقریر ہی نہیں کی, بڑا حوصلہ تھا, لیکن ہمیں موضوع مکمل کرنا ہے, ورنہ میں عزاداری پیش کرتا لندن کی, امریکہ کی عزاداری پیش کرتا, واشنگٹن کی, لاس اینجلس کی, شکاگو کی, انڈیانا کی. آنکھوں دیکھی عزاداری کیسی ہے انگریزوں کے ملک میں. لیکن ظاہر ہے کہ اب مجلس آج ختم ہو رہی ہے, اور یہ موضوع بھی اس مجلس کی وسعت کے لحاظ سے شاید مکمل نہیں کہا جائے گا. آدم نے جو دانہ کھایا اور حوا نے, چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سب ہوا ہے. مولا یہ بتائیے کہ بنی نوع آدم پر 30 ہی دن کے روزے کیوں فرض ہیں؟ 25 دن کا روزہ ہوتا, 35 دن کا روزہ ہوتا. یہ 30 دن کے روزے اللہ نے انسانوں پر کیوں واجب کیے؟ ارشاد فرمایا معصوم نے, ارشاد فرمایا امام نے, یہ 30 دن کے روزے اس لیے اللہ نے واجب کیے ہیں تاکہ 11 مہینے وہ غذا جو شک والی ہو, حرام کا عنصر ہو, نجاست کا عنصر ہو, اس سے آدم کی طرح, بابا آدم کی طرح پیٹ بالکل صاف ہو جائے. کسی طرح کا کوئی شبہ والا آئٹم. یہ تو 30 دن کی بات ہے روزے کی. مولا علی کا ایک قول سناؤں, قول بڑا اسٹرانگ ہے, بڑے حوصلے سے سنیے گا. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نجس یا حرام غذا کھاتا ہے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. ایک مرتبہ قول اور سن لیں, حالانکہ قول تو سن ہی لیا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی معنویت پر آپ غور کریں. مولا علی نے ارشاد فرمایا جو شخص نجس یا حرام غذا کھاتا ہے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. اچھا, ہم نے سنا کہ مولا کا قول ہے, کوئی بات ہی نہیں, ایک بات کہی ہے, لیکن جو نان مسلمس ہیں, جو غیر مسلمس ہیں, وہ بہت ڈیپ میں جاتے ہیں. سن 2002 میں گیا تھا ایمسٹرڈم, لندن کے قریب ہے, وہ الگ ملک ہے. تو وہاں سے میں ایک مجلس پڑھنے کے لیے گیا تھا, جرمنی کا ایک شہر ہے فشتا,
بائی روڈ گیا تھا، تو وہاں کی سپیڈ جو ہے وہ 130-140 تک ہوتی ہے 4 ویلر کی. تو چند گھنٹے میں ہم پہنچ گئے جرمنی فشتا شہر. وہاں اس زمانے میں مولا علی کے اس قول کی پر تحقیق ہو رہی تھی، اور 11 افراد اس تحقیقاتی ٹیم میں تھے جس میں کوئی مسلمان نہیں تھا. جوش تھے یعنی یہودی، کرسچن تھے یعنی عیسائی، ایک سکھ تھا اور باقی ہندو حضرات تھے. 11 افراد پر دیکھیں، اس وقت اسلامیات پر، نہج البلاغہ پر جتنی تحقیق جرمنی میں ہو رہی ہے، مسلمانوں کو کوئی تحقیق کی توفیق ہی نہیں ہوئی. چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ پاکستان ہو. وہ تو اسی جھگڑے میں پڑے رہ گئے اب تک کہ علی چوتھے خلیفہ ہیں کہ پہلے ہیں کہ کون ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اگر علی آ جائیں اس زمانے میں تو مسلمانوں کی ایک ٹیم جائے اور کہے کہ 1400 برس سے ہم لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، اب آپ آ گئے ہیں علی، آپ بتا دیجئے کہ آپ پہلے خلیفہ ہیں کہ چوتھے خلیفہ ہیں. یہ ایک توفیق ہو سکتی ہے. لیکن وہ 11 تحقیقاتی ٹیم کے جو نفر ہیں، انہوں نے جب یہ علی کا قول پڑھا کہ جو شخص نجس یا حرام غذا کھاتا ہے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. ہم مولا کا قول سن کے ذاکر سے یا کتاب میں پڑھیں، ہاں مولا نے کہا ہے تو اہم بات ہے، بس وہ ریزن تلاش کرتے ہیں کیا سبب ہے کہ علی نے یہ کہا. تو 11 افراد کی جو تحقیقاتی ٹیم ہے، اس نے کہا ہم یہ مولا علی کے قول کو چیک کریں گے کہ یہ کیوں کہا، یہ 40 دن کیوں کہا. علی 35 دن بھی کہہ سکتے تھے، 45 دن بھی، یہ 40 دن کیوں کہا. ذرا اس اینگل سے سنیں بزرگان محترم. تو ایک شخص کو کھانا کھلایا. انسان جو کھانا کھاتا ہے وہ 6 گھنٹے کے بعد بڑی آنتوں سے گزر کے چھوٹی آنتوں میں گزر کے کڈنی اور پت وغیرہ کی مدد سے خون بنانے لگتی ہے، یہ ساری مشینری جو جسم میں ہے، اور 6 گھنٹے کے بعد خون بننے لگتا ہے. ایک شخص کو کھانا کھلا کے تازہ خون لے کے، ہمارے خون میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا ہوتے ہیں، اس کیڑے، ان لوگوں نے، اچھا وہ دکھائی نہیں دیتے، عام طور سے آپ خون رکھیے تو دکھائی دیں، وہ خوردبین سے دکھائی دیتے ہیں. یہ زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے، یہ مر جائے تو آدمی بھی مر جائے. تو ایک شخص کو تازہ کھانا کھلا کے چند گھنٹے کے بعد سرنج سے اس کا خون نکالا، لیبارٹری میں رکھا، خوردبین سے 11 ان تحقیقاتی ٹیم والوں نے چیک کرنا شروع کیا. 1 دن گزرا، 10 دن گزرا، 20 دن گزرا، یہ لوگ چیک کرتے رہے. خون کے جو بیکٹیریا تھے، جو کیڑے تھے، وہ زندہ تھے، فل پاور کے ساتھ زندہ تھے. 25 دن گزرا، کیڑے زندہ ہیں. 30 دن گزرا، بیکٹیریا زندہ ہیں. 35 دن گزرا، بیکٹیریا زندہ تو ہیں مگر اب سست ہونے لگے. 36واں دن آیا، اب ان میں حرکت ہے مگر وہ قوت نہیں ہے. 38واں دن آیا، زندہ ہیں مگر دھیرے دھیرے یوں ہو رہے ہیں. 39 دن گزرے، 39واں دن آیا، اب کروٹ بھی نہیں لے پا رہے ہیں. یہاں تک کہ ان تحقیقاتی ٹیم والوں نے جب دیکھا کہ 40 دن ہوا، آج 40 دن ہوا، تو وہ کیڑے جو بیکٹیریا خون کے تھے وہ مر گئے. جب مر گئے تو ان لوگوں نے مسلمان کو تلاش کیا. مسلمان ایک ملا، کہا بھائی تمہارے کوئی گزرے ہیں اسکالر علی ابن ابی طالب؟ کہا ہاں وہ ہمارے مولا تھے. کہا 1400 برس پہلے گزرے ہیں؟ کہا ہاں.
کہا ان کی قبر کہاں ہے؟ سائٹ بتایا عراق میں نجف اشرف ہے. یہ مسلمان نہیں ہے مگر ان لوگوں نے سلوٹ کیا مولا کائنات کے روضے کی طرف یہ کہتے ہوئے کہ کتنا عظیم تھا وہ اسکالر کہ جس نے بغیر کسی خوردبین کی مدد کے یہ بتایا تھا کہ جو شخص نجس یا حرام غذا کھاتا ہے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے نہیں قبول ہوتی کہ خون کے جو بیکٹیریا ہیں ان میں حیات کی قوت 40 ہی دن ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائے گا محترم. عظمت علی پر بلند تر صلوات پڑھیں بر محمد علیہ وسلم. تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو غذا، جو کھانا، جو روٹی، جو چاول جو کھا رہا ہے، اپنی فیملی کو کھلا رہا ہے، وہ جائز ہو، حرام نہ ہو، نجس نہ ہو، ورنہ اس کا پہلا اثر تو یہ ہوگا کہ دعا ہی نہیں قبول ہوگی. اور دوسرا اثر کیا ہوگا؟ اگر آپ نجس یا حرام غذا کے اثرات سننا چاہتے ہیں تو میں تھوڑی دیر پڑھ سکتا ہوں. ہاں مگر سننا چاہیں تو شکریہ آپ حضرات کے توجہات کا کہ اس حساس موضوع کو آپ سننے کے لیے بڑے حوصلے سے تیار ہیں. تو تھوڑی دیر میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نجس یا حرام غذا کے اثرات. دیکھیں ہر انسان کو چاہیے کہ اس کا جو سورس آف انکم ہو، جو آمدنی کا ذریعہ ہو، وہ درست ہو، صحیح ہو، شریعت کے اعتبار سے حلال ہو. اس لیے کہ جو بھی آمدنی کا ذریعہ ہے اس سے جو ڈالر، پاؤنڈ، روپیہ، ریال آتا ہے اسی سے غذا کا، کھانا کا بندوبست ہوتا ہے. اگر وہ سورس آف انکم، آمدنی کا ذریعہ حرام ہے تو اس سے جو غذا فراہم کی جائے گی اس کا غلط اثر ہوگا. تو اب میں آپ کو بتاؤں بزرگان محترم کہ مدینے کے ایک راستے پر 8-10 بچے تھے جو کھیل رہے تھے. ادھر سے رسول اسلام کا گزر ہوا. رسول اسلام کو دیکھ کر ان کے احترام میں کچھ بچوں نے، سارے بچوں نے سلام کیا. ایک بچہ تھا اس نے بھی رسول کو سلام کیا مگر ذرا ہنسی اڑاتا ہوا، رسول کا مذاق اڑاتا ہوا رسول کو سلام کر رہا ہے. یعنی اس طرح سے رسول کا مذاق اڑایا سلام کرتے ہوئے کہ رسول کو بڑی تکلیف ہوئی. وہ رسول جو صاحب خلق عظیم ہے، جب اس نے سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ ہنسی اڑاتے ہوئے، تو نبی برداشت نہ کر سکے، کہا وعلیک السلام یا ولد الحرام. اے ولد الحرام، تم پر رسول کا جواب سلام ہے. وہ کسی نے خبر دی اس کے باپ کو کہ آج تو رسول نے تمہارے بیٹے کو ولد الحرام کہا ہے. اگر کوئی ڈھیٹ ہوتا تو کہتا کہا مگر اس میں شرافت نفس تھی. تو اس نے چیک کرنا شروع کیا. رسول کے پاس آیا کہ آپ نے میرے بیٹے کو اس کے سلام کے جواب میں ولد الحرام کہا ہے؟ کہا ہاں میں نے کہا ہے. کہ سرکار میری آمدنی کا ذریعہ یہ ہے جو درست ہے، جائز ہے، حلال ہے، مباح ہے. کہ بے شک تیری آمدنی کا ذریعہ درست ہے، صحیح ہے. اتفاق یہ کہ جس دن اس طرح بچے کا نطفہ ٹھہرا، اس دن کی آمدنی جسے تو سمجھ نہیں پایا مگر وہ حرام کی آمدنی کا کچھ حصہ حلال میں شامل ہو گیا، اور تو نے پھر جو غذا فراہم کی اور جو تم دونوں نے کھایا وہ تھوڑا سا جو حرام آمدنی ہو گئی جانے انجانے میں، اس کا یہ اثر ہوا کہ تمہارا یہ بچہ گستاخ رسول بن گیا. غور فرما رہے ہیں محترم. تو یاد رکھیں بزرگان محترم کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی غذا کو بہت طیب رکھیں، طاہر رکھیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ درست ہو، صحیح ہو، حرام نہ ہو، غلط نہ ہو، ناجائز نہ ہو. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ جناب مجلسی علیہ الرحمہ،
جن کی کتابوں پر شیعت کا مدار ہے، انحصار ہے. ایک مرتبہ ان کا ایک بچہ 7-8 سال کا مشکیزہ لے کے ایک شخص جا رہا تھا، سوراخ کر دیا بچے نے. علامہ مجلسی تک اطلاع دی گئی کہ آپ کے بچے نے یہ شرارت کی ہے کہ مشکیزے میں سوراخ کر دیا ہے. آپ یقین مانیے کہ ان کو نیند نہیں آئی رات بھر کہ میرا بچہ اتنا شریر ہو گیا. حالانکہ اس گالی ولی نہیں دی تھی، ایک مشکیزہ تھا، اس میں پانی بھرا تھا، سوراخ کر دیا. آئے اپنی زوجہ پر بگڑے، کہا میری آمدنی صحیح، میرا رزق صحیح، تمہاری طرف سے کوئی کمی ہوئی ہے کہ بچے میں یہ شرارت آئی؟ اب بیوی بھی نیک، علامہ مجلسی کی پرہیزگار متقی، کہا نہیں میرے والد سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں. کہا نہیں ذرا سوچو. تو سوچا، غور کیا زوجہ نے، کہا ہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے جس میں حرام کا عنصر اور ناجائز پہلو نکلتا ہے کہ آپ تو جانتے ہیں، علامہ مجلسی سے ان کی زوجہ کہہ رہی ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ جب بچہ شکم میں ہوتا ہے تو اس وقت عورتوں کو کھٹاس، کھٹی چیز کھانے کی خواہش ہوتی ہے. تو اتفاق سے گھر میں کوئی کھٹاس نہیں تھی، تو پہلو میں انار کا درخت تھا پڑوس میں، اور وہ اس کے گھر والے پڑوس والے کہیں گئے ہوئے تھے، تو میں نے گھر سے سوئی لی اور انار کے ایک دانے میں وہ سوئی چبھو دی، اور اس میں جو تری آئی سوئی کی نوک میں اسے میں نے چکھا. تو علامہ مجلسی نے کہا وہ ایک قطرہ یا اس سے کم جو تری تھی، اس کا اثر جو تمہارے شکم میں گیا تو یہ اثر ہوا کہ بچے میں یہ شرارت آئی کہ مشکیزے میں سوراخ کر دیا. اور سننا چاہتے ہیں بھیا زبردستی نہ سنیے گا، میرے پاس سارے اینگل، سارے آپشن موجود ہیں. آپ سننا چاہتے ہیں اس کو حوصلے سے تو میں اور آگے بڑھوں اسی ڈگر پر. ذرا ملاحظہ فرمائیں، ہمارے ایک عالم گزرے ہیں مقدس اردبیلی، اتنے زبردست عالم کے لقب ہی مقدس ہو گیا. ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی احتیاط، پرہیزگاری بے مثل، بے نظیر، کوئی جواب نہیں. اور بزرگان محترم، ابھی ان کے والد کی شادی نہیں ہوئی مقدس اردبیلی کے. مقدس اردبیلی کا نام ہے محمد، ان کے باپ کا نام ہے احمد. ابھی احمد کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور یہ نہر کے کنارے اپنے کھیت میں صفائی کر رہے تھے کھیت کی، اور بہت بھوک لگ گئی تھی اور کوئی بظاہر کھانا موجود نہیں تھا. تو انہوں نے جب بھوک لگی تو دیکھا کہ دریا کی موجوں کے دوش پر پانی کے سہارے وہ ادھر سے ایک سیب آ رہا ہے بڑا سرخ. بھوک بہت زیادہ لگی تھی، تو مقدس اردبیلی کے والد نے، جن کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو انہوں نے وہ سیب آگے بڑھ کے ہاتھ میں لے لیا جو بہتا ہوا جا رہا تھا، کھا لیا پورا سیب. بھوک مٹ گئی، مگر پھر خیال ہوا کہ کس کے باغ کا درخت تھا، پھل تھا، میں نے اجازت نہیں لی، میں نے سمجھا نہیں، بغیر پرمیشن کی یہ سیب میں نے کھا لیا. تو اتنا ٹینشن میں آئے مقدس اردبیلی کے والد، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، کو جدھر سے سیب آ رہا تھا اس کے سہارے وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک سیب کا باغ مل گیا. ان کا ہو نہ ہو یہ اسی باغ کا سیب ہے جو گر گیا اور بہتا ہوا میرے کھیت تک پہنچ گیا، جسے میں نے کھا لیا. تو پہنچے مقدس اردبیلی کے والد احمد، کہ بھائی ایک سیب میں کھیتی کر رہا تھا، وہاں پہنچا تو میں نے کھا لیا، تو آپ ہی کے باغ کا وہ سیب رہا ہوگا؟ کہا ہاں بے شک وہ میرے ہی باغ کا سیب تھا. مجھے معلوم ہے کہ جب ٹوٹا ہے اور دریا کے حوالے ہوا اور اس کی موجوں کے سہارے بہنے لگا، میں اسے پکڑ نہیں سکا اور وہ آگے بڑھ گیا. تو مقدس اردبیلی کے والد
ابھی والد کہاں، ابھی تو شادی نہیں ہوئی. تو جناب احمد اس باغبان سے کہتے ہیں کہ بھائی اب تو میں نے کھا لیا ہے، تو تم اسے بحل کر دو، معاف کر دو یا قیمت لے لو تاکہ وہ سیب جائز ہو جائے. اللہ رے احتیاط. تو وہ باغ کا مالک کہتا ہے جناب احمد سے، جو سال بھر کے بعد مقدس اردبیلی کے باپ بنے، کہ دیکھو یہ باغ جو ہے جس میں یہ انار اور سیب کے درخت ہیں، اس کا میں تنہا مالک نہیں ہوں، میرا بھائی بھی مالک ہے، یہ مشترکہ باغ ہے. تو وہ جو سیب آپ نے فل کھا لیا ہے پورا، اس کا آدھا حصہ تو میں نے اپنی طرف سے معاف کر دیا، مگر آدھا جس میں میرے بھائی کا حق ہے، جب تک وہ معاف نہ کرے وہ پورا سیب آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. کہ اچھا تو تم نے معاف کر دیا بھائی، تو وہ آدھا سیب تمہارا بھائی کہاں ہے؟ کہا وہ تو نجف اشرف میں میرا بھائی رہتا ہے. کہا یہ اردبیل ایران کا شہر، وہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ، وہ آج کے زمانے میں کوئی ٹرین اور کوئی 4 ویلر تھوڑی تھا، یا گدھا یا اونٹ گھوڑا، یہی سسٹم تھا. مگر رزق حلال کی جو احتیاط و فکر تھی، اس کے تحت جناب احمد نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا اردبیل سے نجف، اور وہ آدھا سیب جو اس کا مالک نجف میں ہے اس سے بحل کراؤں گا، معاف کراؤں گا، قیمت لے جیسے بھی راضی ہو. مہینوں راستہ طے کیا آدھا سیب معاف کرانے کے لیے. آیا نجف اشرف، یہ بندہ خدا جناب احمد، پتہ لیا کہ بھائی اردبیل کا کوئی یہاں ہے، کہاں فلاں مکان ہے، نجف اشرف مولا کائنات کے مزار مبارک فلاں سائیڈ میں ہے. تو یہ جناب احمد آئے اور آن کر دق الباب کیا. وہ نکلے. سنیں، میں بڑے ہی خلوص سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری مائیں اور بہنیں بھی بہت توجہ سے اس واقعے کو سنیں، بے حد توجہ سے. ارے جتنی توجہ ہو سکے بھائی. ہاں، تو جناب احمد آئے، نجف اشرف دق الباب کیا، اور وہ بندہ خدا نکلا گھر سے. کہ بھائی تمہارا جو باغ ہے جس میں آدھا تمہارا بھائی شریک ہے، آدھا تم شریک ہو، تو ایک سیب بہتا ہوا آیا تھا، میں نے کھا لیا تھا، تو مشترکہ باغ ہے، تمہارے بھائی نے تو معاف کر دیا ہے، وہ آدھا تمہارا حق ہے وہ بھی معاف کر دو. تو اس نے کہا کہ احمد اتنی آسانی سے تو میں آدھا اپنا والا سیب معاف نہیں کروں گا. کہ کیا شرط ہے؟ کہ ایک شرط ہے، اس شرط پہ آپ عمل کیجئے تو میں معاف کر دوں. ہاں بتائیے شرط کیا؟ کہ وہ شرط بھائی یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، گونگی ہے، اس سے آپ شادی کر لیں تو وہ آدھا سیب جس کا میں مالک ہوں معاف کر دوں. آپ سوچیں، ابھی ان کی شادی ہوئی نہیں ہے، احمد کی جوان ہے اور شادی ہونا ہے، مگر صاحب وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، پاگل ہے، اپاہج ہے، گونگی بہری ہے. تو سوچا کہا کہ ایسی لڑکی سے شادی کیسے زندگی بیتے گی کہ جو گونگی بہری اندھی اپاہج ہو. مگر فوراً فیصلہ کیا. اب دیکھتا ہوں اس فیصلے پہ آپ کتنا خوش ہوتے ہیں. فیصلہ کیا جناب احمد نے کہ چلو اندھی صحیح، لولی بہری لنگڑی صحیح، یہ دنیاوی زندگی تو کسی طرح پار ہو جائے، لیکن اگر آدھا سیب معاف نہ ہوا تو میری عاقبت کتنا خراب ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. میں عاقبت تو اپنی بچاؤں شادی کر کے، تاکہ وہ آدھا سیب معاف ہو جائے.
کہا ٹھیک ہے اوکے، آپ کی ایسی بیٹی کے ساتھ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کل شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے۔ ہو گیا نکاح، وہی نجف اشرف میں رخصتی ہوئی، رات گزری، صبح کو جناب احمد آئے لڑکی کے باپ کے پاس۔ کہ آپ نے کہا تھا لڑکی گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، اپاہج ہے۔ توجہ ہے بھائی محترم؟ اور وہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت، اتنی حسین، سن رہی ہے، بول رہی ہے، دیکھ رہی ہے، چل رہی ہے۔ آپ نے اسے بہری کیوں کہا شادی سے پہلے؟ اب دیکھتا ہوں اگر کوئی خاموش رہے تو میں سمجھوں گا کہ اس کا موڈ نہیں بنا ہے۔ آپ نے کیوں کہا کہ میری بیٹی بہری ہے؟ کیا میں نے اس لیے اپنی بیٹی کو بہری کہا کہ اب تک اس نے کسی کی برائی نہیں سنی؟ توجہ دے، اب تک اس نے غیبت نہیں سنی، کسی کی برائی نہیں سنی۔ کہا گونگی کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ نہ کبھی غیبت کی، نہ چغل خوری کی۔ کہا آپ نے اپاہج کیوں کہا؟ کہا اپاہج اس لیے کہا کہ اب تک وہ کسی غلط راستے پر نہیں چلی۔ کہا آپ نے اندھی کیوں کہا؟ اب دیکھیں اس پہ بھی آپ کتنا بولتے ہیں، بہت ٹیسٹی چیز ہے۔ آپ نے اندھی کیوں کہا اپنی بیٹی کو؟ کہا میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا کہ 20 سال کی عمر ہو گئی مگر کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی۔ اتنی احتیاط کے مرحلے میں اب جو شادی ہوئی، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام جناب احمد نے محمد رکھا، جو بعد میں مقدس اردبیلی کے نام سے مشہور ہوئے۔ عالم دین آیت اللہ العظمی مقدس اردبیلی کا زہد و تقوی اس معراج پر تھا کہ لقب ہی مقدس ہو گیا۔ نہیں آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا تقدس تھا، یوں ہی تھوڑی مقدس۔ ایک مرتبہ نجف اشرف میں کنواں تھا، سائیڈ میں کنواں تھا بھائی، اور وہ ظاہر نشانیاں کچھ نہ کچھ تو رہتی ہیں، تو وہ آئے کہ وضو کر کے نماز پڑھیں حرم میں مقدس اردبیلی۔ اب وہ جو کنویں میں ڈول ڈال کے پانی نکالنا چاہتے ہیں تو سونا، ہیرے، جواہرات، کوئی اور ہوتا تو خوش ہوتا، چلو نہیں پانی آ رہا، ہیرے جواہرات، وہ فوراً اڈیل دیتے ہیں۔ کہا پروردگار مجھے سونا نہیں چاہیے، وضو کے لیے پانی چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ پہلو میں موسیٰ، سامنے جناب مقدس اردبیلی، خواب دیکھا ایک شخص نے، ایران کے ایک مومن نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، پہلو میں حضرت موسیٰ خدا کے کلیم ہیں، سامنے مقدس اردبیلی بیٹھے ہیں۔ تو جناب موسیٰ نے پہچانا نہیں مقدس اردبیلی کو، تو رسول اللہ سے پوچھا کہ سرکار رسالت مآب یہ آپ کے سامنے کون بیٹھے اور ان کا نام کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا نبی خدا حضرت موسیٰ سے، مجھ سے نہ پوچھو انہی سے پوچھ لو۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے شیعہ عالم دین مقدس اردبیلی کی طرف، کہا سرکار آپ کا نام کیا ہے؟ تو مقدس اردبیلی نے کہا میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام احمد ہے، میرا وطن اردبیل ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے تو صرف آپ کا نام پوچھا تھا، تو آپ بتا دیتے میرا نام محمد ہے، آپ نے باپ کا بھی نام بتایا، وطن بھی بتایا، یہ بھی بتایا، وہ بھی بتایا۔ تو عالم خواب میں جناب مقدس اردبیلی کہتے ہیں خدا کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، آپ سے بھی تو اللہ نے ایک سوال کیا تھا کہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ کو کہنا چاہیے تھا عصا، آپ تو بڑی دیر تک تعارف کراتے رہے، پتے توڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، عصا سے سہارا لیتا ہوں۔ توجہ ذرا محترم،
صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد وآل محمد. یہ ہے رزق حلال کے اثرات. آمدنی جائز اور درست اور صحیح ہو تو بیٹا مقدس اردبیلی بنتا ہے. مولا کائنات مسجد کوفہ میں آئے گھوڑے پر سوار ہو کے, لگام ایک رکھوالے کو دی, کلیئر ہو میں بھی نماز پڑھا کے آتا ہوں. اب جو قمبر کے ساتھ واپس آنے لگے باہر مولا علی, تو جیب سے 2 درہم نکالے ہوئے ہاتھ میں لیے تھے تاکہ وہ رکھوالے کو دیں. اب جو دیکھا تو باہر وہ لگام کا رکھوالا نہیں تھا. کہا قمبر یہ 2 درہم لو اور جا کے کوفے کے بازار سے لگام لے آؤ. اب جو کوفے کے بازار میں قمبر آئے لگام لینے کے لیے, تو وہی علی کی لگام لیے ہوئے جو بھاگا تھا, لگام 2 درہم کی, لگام 2 درہم کی, لگام 2 درہم کی, لگام 2 درہم کی. بڑی خوبصورت اچھی لگام تھی, ظاہر ہے کہ علی کی لگام اچھی نہ ہوگی تو پھر کس کی ہوگی. کہا یہ 2 درہم لو بھائی, لاؤ لگام دو. 2 درہم دیا قمبر نے, وہ لگام لے کے آئے. کہا مولا یہ لگام لے کے آ گیا. کہا قمبر پہچانا یہ میری ہی لگام ہے جو رکھوالا لے کے چلا گیا تھا. آخر اسے 2 درہم ملا مگر حرام طریقے سے. ایک جملہ کہا مولا نے, یہ جملہ نوٹ کر لیں, پیغام پہنچائیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اس پیغام کی ذاتی طور پر ضرورت نہیں ہے, مگر جہاں ان پیغامات کی ضرورت ہے وہاں آپ پر پہنچانا امر بالمعروف نہیں منکر کے تحت واجب ہے. تو مولا علی ارشاد فرماتے ہیں قمبر ہائے بھائی, اس کو تو میں 2 درہم دیتا ہی, مگر ہائے بندہ بے صبری کر کے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. تو رزق کے اثرات. حضرت مقداد مولا علی کے صحابی, 1 دن فاقے میں گزرا, 2 دن فاقے میں گزرا, 3 دن فاقے میں گزرا, تو مولا علی کے پاس آئے. کہ مولا آج 3را دن ہے, دعا کیجئے کہ نفس شیطان کے غلبے سے بچا رہ جائے. وہ یہ مٹی کا اتنا بڑا ٹھیکرا تھا, ڈھیلا تھا. کہ مقداد تو اسے اٹھا لو. اب جو اٹھایا تو اشارے مولا سے وہ سونے کا بن گیا, پورا سونا, 1 کلو سے زیادہ. کوئی اور ہوتا تو بہت خوش ہو کے گھر آتا ہے, بیوی سے کہتا دیکھو یہ سونا ہے 1 کلو کا, اب ہماری غربت ختم. وہ مقداد نے کیا کیا کہ وہیں تھوڑا سا توڑا, اتنا سا لے لیا, باقی پھینک دیا. جیسے ہی پھینکا وہ پھر مٹی بن گیا. تو کہا یہ تم نے پورا کیوں نہیں لے لیا؟ مولا فرماتے ہیں تم نے پورا کیوں نہیں لیا, یہ اتنا سا کیوں لے کے جا رہے ہو؟ مقداد علی کا صحابی ہے, مقداد رسول کا صحابی نہیں ہے. ہاں یہ رسول کا صحابی نہیں ہے کہ جو 9 درہم کی اونٹنی 900 میں رسول ہی کے ہاتھ بیچے, ہے نا. ہاں یہ علی کا صحابی ہے, علی کا. تو کہا یہ سب لے لیتے ہیں, تم نے پھینک دیا, خیروں مٹی بننا ہی تھا, یہ اتنا سا لے لیا. بھئی یہ جملہ سنیں, میں نے تو 5 مجلسیں پڑھی ہیں, بھیا 10 مجلس بھی پڑھوں تو مقداد کا جو جملہ ہے علی کے صحابی کا شاید اتنا اسٹرانگ جملہ پورا اشرا, پورا خمسہ قربان مولا علی کے صحابی مقداد کے اس قیمتی سیرت ساز, کردار ساز اور ناقابل فراموش فقرے پر. جیسے ہی مولا علی نے کہا کہ تم نے پورا کیوں نہیں لے لیا سونے کا ڈھیلا, یہ پھینک دیا, اتنا سا کیوں لے لیا, تب دیکھتا ہوں کہ کون اپنی خاموشی پر کنٹرول رکھتا ہے. سب بولیں گے کہ تم نے کیوں نہیں لے لیا پورا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے علی کا صحابی مقداد کہ مولا جتنی ضرورت تھی اتنا لے لیا, زیادہ لے کے حساب کے جھگڑے میں کون پڑے. صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد وآل محمد.
اچھا بھیا، تو 1 گھنٹہ 10 منٹ تو ہم نے پڑھا، اور یہ چونکہ آپ سن رہے تھے اس لیے پڑھا، مگر موضوع تو رک گیا ہے. موضوع آگے بڑھاؤں؟ زبردستی نہیں. بھیا ایک تاریخی صلوات پورا مجمع مل کے پڑھے تو میں آگے بڑھ سکتا ہوں. امریکہ اور ایران میں جو کمپرومائز ہوا ہے، پوری دنیا میں خوشی ہے. 2 جگہ صف ماتم بچھی ہے، ایک اسرائیل میں، دوسرے سعودی عربیہ میں. سعودی عربیہ کہہ رہا ہے اسرائیل سے کہ اگر تم ایران پر حملہ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس میں کوئی ایسا ہے جو پوری طاقت کو خرچ کر کے اسرائیل مرد آباد اور سعودیہ مرد آباد کا نعرہ بلند کرے اور ثواب حاصل کرے؟ سعودیہ یہ نعرہ دیکھیے ہوا، یزیدیت مرد آباد. خدا کی قسم یزیدیت تو اتنا مرد آباد ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نالائق نے آج سے چند سال پہلے جو بامبے کے ایک بہت بڑے جلسے میں وکالت کی تھی یزید کو رضی اللہ کہنے کی، کہ وہ فاتح قسطنطنیہ ہے، وہ امیر شام کا بیٹا ہے، وہ تخت خلافت پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. تو ہم بمبئی گئے تھے جواب دینے کے لیے. بامبے میں چونکہ اس نے یہ کہا تھا بہت بڑے جلسے میں، تو اب ظاہر ہے کہ ایک عالمانہ جواب کی ضرورت تھی جو اس نے کہا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے، کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. تو میں نے وہاں جا کے پڑھا تھا بامبے میں، اور اس کے بعد پھر چونکہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں اس کا بیان سنا گیا، جہاں جہاں گیا وہاں پڑھا. یہاں پڑھنے کے لیے میرے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی، یہ تو صاحب ممبر کا اشارہ ہے کہ گویا میں پڑھوں. ہاں، ورنہ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ مجھے یہ پڑھنا چاہیے آخری مجلس میں. تو میں نے کہا کہ بھائی ناسخ التواریخ جلد 6 صفحہ 172، ناسخ التواریخ، ناسخ التاریخ نہ پڑھیے گا، ناسخ التواریخ ہماری کتاب نہیں ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے. اس کے 6ٹھی جلد میں صفحہ 172 پر لکھا ہے، جملے کو سنبھالیے گا، بولیے گا پورے حوصلے میں، ایمان تازہ ہو جائے یہ سن کر. لکھا ہے صاحب ناسخ التواریخ نے کہ امیر شام، مسلمان امیر شام کہتے ہیں، مہدی حسن وائز اسے فقیر شام کہتا ہے. فقیر شام معاویہ کے حبال عقد میں، زوجیت میں، نکاح میں جب یزید کی کرسچن مزاج ماں میسونہ آئی ہے تو 19 سے تھی، حمل سے تھی. میں دیکھتا ہوں حوصلہ رہے تو مجھے 2 گھنٹہ پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کا حوصلہ ملنا چاہیے. تو صاحب ناسخ التواریخ نے لکھا ہے کہ امیر شام کی زوجیت میں جب یزید کی ماں میسون آئی ہے تو اسی وقت وہ پہلے ہی سے 19 سے تھی، حالت حمل میں تھی. بیفور ٹائم، قبل از وقت جب یزید پیدا ہوا تو معاویہ نے اپنا بیٹا سمجھ کر نام یزید رکھا، اپنا بیٹا سمجھ کر نام یزید رکھا. مگر تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ یزید شہزادہ نہیں تھا، حرام زادہ تھا. ہائے ہائے، توجہ بھیا توجہ. زندہ باد، زندہ باد.
یزید بھیا شاہزادہ نہیں تھا، حرام زادہ تھا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک تو نے حسین کو شاہزادہ کیسے کہہ دیا؟ اس لیے کہ میدان مباہلہ میں جب حسین کو لے کے رسول آئے تو اللہ نے کہا ابنانا و ابناکم، تو رسول کا بیٹا بن گیا حسین. حسین شاہزادہ نہیں تھا، نبی زادہ تھا. اور کر رہے ہیں کربلا کی جنگ دو شاہزادوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک حرام زادہ تھا جو نبی زادے سے لڑ رہا تھا.